بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والآلاء واستخلص بالنور والضیاء والصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم صلوات حضرات محترم، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے میں نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ جبکہ ایمان لائے بغیر کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا، تو یہ کیسے مومن ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے تم میرے رسول پر ایمان لاؤ؟ کیا مطلب؟ اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں آیا کہ ان کی زلفیں ایسی ہیں، ان کی کملی ایسی ہے، ان کی چال ڈھال ایسی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جن عظمتوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تم اسے ویسا مانو۔ اور اگر تم میرے رسول کو ویسا مانو گے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں تو میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، پہلا انعام رحمت کے 2 ٹکڑے دے دوں گا تمہیں۔ دوسرا انعام یجعل لکم نورا تمشون بہ، ایک مستقل نور تمہارے لیے مقرر کر دوں گا جس کی روشنی میں تم قبر میں، حشر میں، صراط پر، سلسبیل پر چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ کیا بات ہے۔ تیسرا انعام یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ 3 انعام اللہ اسے دے گا جو اللہ کے رسول پر ویسے ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ بے شک اس کی زلفوں کی تعریف ہر مومن کا فرض ہے کرنا، لیکن جہاں زلفوں کی تعریف ہوتی ہے
وہاں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ زلفیں کن معصوم مٹھیوں کے قبضے میں. کالی کملی کے پیچھے ہی کملے نہ بنو. یہ بھی دیکھو کہ اس کملی کے نیچے کون کون ہستیاں. توجہ ہے صاحب. تم رسول اکرم کو، میرے حبیب کو ویسا مانو جیسا میں اللہ چاہتا ہوں، ورنہ میری چاہت کے خلاف چلنے والوں کا حشر بھی یاد رکھو. شیطان نے اپنی مرضی سے لاکھوں سجدے کیے، مگر اس نے ایک سجدہ چاہا تھا اپنی مرضی کا. بس اللہ کی چاہت پر عمل نہ کیا، ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا. تو اللہ کہتا ہے ایمان والو شیطان کا حشر بھی یاد رکھنا. میری بات پہ غور ہے صاحب. اللہ وعدہ خلاف تو ہو نہیں سکتا. اس نے کہا میرے رسول کو میری چاہت کے مطابق مانو گے میں پہلا انعام دوں گا رحمت کے 2 ٹکڑے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان تو لائیں گے لاکھوں، انعام میں صرف 2 ٹکڑے، یہ 2 ٹکڑے لاکھوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اصحابیوں، میرے صحابیوں سنو غور سے، اسمی رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں. میں رحمت ہوں، مجھے 2 حصوں میں تقسیم کرو گے، ایک حسن بنے گا ایک حسین، اور اگر حسنین کو ملا کے 1 کر دو گے میں محمد بن جاؤں. پھر پوچھا گیا سرکار وہ نور کون سا ہے؟ فرمایا وہ نور الولایہ، وہ ہماری ولایت کا نور. تیسرا انعام ہے گناہوں کی بخشش. اب ہر مسلمان اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھے کہ اسے بخشش کا یقین ہے یا نہیں، اس کے اندر نور ولایت ہے یا نہیں، اس کے دل میں حسنین آباد ہیں یا نہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو سمجھ لے وہ رسول پر ایمان لے آیا، اللہ نے انعام دے دیا. لیکن اگر بخشش کا یقین بھی نہ ہو، نور ولایت بھی سینے میں نہ ہو، حسنین بھی دل میں نہ ہو، تو سمجھ لو انعام سے محروم ہے. ابھی تک رسول ہی کو نہیں مانا تو انعام کہاں سے ملے گا؟ توجہ ہے نا میرے محترم. عزیزان محترم، میں اپنی کمزوری کے سبب زیادہ دیر تو زحمت دے نہیں سکتا. دنیا نے پیغمبر اکرم کو ملاؤں نے چلتا پھرتا جو دیکھا، ہاتھ ہلاتے دیکھا، آنکھ جھپکتے دیکھا، سمجھا یہ ہم جیسے ہی ہے بس. توجہ ہے صاحب. اور اتنا سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ تیرے ہاتھ تو رسول کے ہاتھ میں کتنا فرق ہے. تیرے ہاتھ جب چاہے کوئی مروڑ کے 2 گھونسے مار کے توڑ دے، نبی کے ہاتھ وہ ہیں اشارہ کرے تو بادل آ جائے، چاند کو دکھلا دے شق ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھا دے چہرہ فق ہو جائے.
ہمارے بال جب چاہے نائی کاٹ کے نالیوں میں پھینک دیں. رسول اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر ایک بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے جس جنگ میں جائے فاتح بن کے آئے. ہرقل اپنے تاج میں رکھ لے ایک بال درد سر سے شفا یاب ہو جائے. ابو صالح کے گھر میں ایک بال رہ گیا فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہے. سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ دنیا نے رسول کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے دانت وہ ہیں پان کھا کھا کے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. حضور کے دانت وہ ہیں اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جائے. ایک ام المومنین کو سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جائے. ہماری آنکھیں وہ ہیں جو حقیقتوں کو نہیں دیکھتی. ہم دھوپ میں دیکھتے ہیں ایک رنگ ہے حالانکہ اس میں 7 رنگ ہیں. رات کو دیکھتے ہیں چاند چل رہا ہے چاند تو نہیں چلتا بادل چل رہا ہوتا. ایک پلیٹ فارم پر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں سامنے والی چل پڑی ہم سمجھے ہماری چل رہی ہے. دوپہر کو دیکھتے ہیں نہر بہ رہی ہے قریب جاتے ہیں پکی سڑک کی لک چمک رہی ہوتی ہے. تو جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے دل نہیں مانتا اس کی تردید کر دیتا ہے. مگر رسول کے لیے ارشاد ہوتا ما کذب الفؤاد ما رآہا. میرے حبیب تیری آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں تیرا دل اس کی تردید نہیں کرتا. اب آپ سمجھیں یہی وہ راز تھا جسے ملا نہیں سمجھے. یا رسول اللہ یہ مسجد مدینہ ہے یہ بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ ہے. یہ اللہ کی نماز ہے یہ بچوں کا شغل ہے. یہ کون سجدے میں بیٹھ گیا اتار دیں اسے سجدے کو کیوں طول دے رہے ہیں. آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. تو نواسا دیکھ رہا ہے میں بانی لا الہ دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے میں دین کا لنگر دیکھ رہا ہوں. تو فقط حسین دیکھ رہا ہے میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے میرے محترم. اور تعارف حسین کس انداز میں رسول نے کرایا پوچھئے ینابی المودت والے سے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے اچانک چپ ہو گئے. صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ وحی کے بغیر نہ بولنے والا کیوں چپ ہو گیا. اللہ کا رسول کیوں خاموش ہو گیا. مڑ کے دیکھا تو مسجد کے دروازے کی طرف وہ چھوٹا شہزادہ آ رہا تھا جسے حسین کہتے پیغمبر کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئی. صاحب ینابی المودت شیعہ تو نہیں ہے سلیمان نقش بندی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب دروازے کے قریب وہ بچہ پہنچا
تو اچانک اس کا قدم دامن سے الجھا، قریب تھا کہ زمین پہ گرتا. کل برق الخاطف، پیغمبر نے بجلی کی چمک کی طرح جلدی سے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور گرنے سے پہلے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. اسے چومتے ہوئے منبر پہ لائے اور اب خطبہ یہاں سے شروع کیا. ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچان. وفضلوہ، اس کی فضیلت کا اقرار کرو. اور سنتے ہو جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے. آلہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی ہے. اور سنتے ہو محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے. اور ٹاپ کا مصرع ہے، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے. اس کے بعد یہ فرمان جاری ہوا جسے ہر ذاکر مولوی پڑھتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نواسہ تو نانا سے ہے، نانا نواسے سے کیسے ہے؟ آپ غالب کا ایک شعر تو سمجھ نہیں سکتے، مدینۃ العلم کا فرمان کیسے سمجھیں گے؟ حسین دنیا میں آئے ہیں سن 3 یا 4 ہجری میں، دنیا سے گئے ہیں سن 61 ہجری میں. پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سن 3 ہجری سے یا 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور 10ویں محرم کے بعد سے لے کر قیامت تک میں حسین سے. توجہ ہے نا صاحب علی؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر حسین بیٹھے ہیں پشت پہ اور رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں. اتنے میں جبریل آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جبریل بچے کو سنبھالتا ہے یا نمازی کو. اس نے بچے سے تو کچھ نہ کہا، نمازی سے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. اب رسول اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے اور حکم الہی حسین کے انتظار میں ہے. توجہ ہے ہی نہیں صاحب؟ اچھا جبریل تو یہ کہہ کے چلا گیا. سوال تو یہ ہے کہ جبریل آیا کیوں؟ کیا نبی کو پتہ نہیں ہے یہ کون آ کے بیٹھ گیا؟ اگر ہم جیسا بشر ہوتا تو پتہ چل جاتا. ہماری نماز کیا نماز ہے؟ جو خیال کبھی نہیں آتا وہ نماز میں ہی آتا ہے.
مگر جب نبی نماز پڑھتا ہے نا تو سوائے اللہ کے کسی کا خیال ہی نہیں آتا. اللہ نے کہا یہ میری طرف متوجہ ہے, تو جا کے بتلا دے کون آ کر بیٹھ گیا. میں کہتا ہوں جبریل بیٹھا رہے, جب حسین اتر جائے تو بتا دینا. لیکن نہیں, جبریل چلا گیا اور نمازی پہ چھوڑ گیا. اب پیغمبر تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی, اور خیال کر رہے ہیں حسین بیٹھا کے اتر گیا. پھر پڑھا سبحان رب الاعلی, پھر سوچا بیٹھا کے اتر گیا. پھر پڑھا سبحان رب الاعلی, پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا. اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ رسول, نماز ہے عبادتوں کی معراج, اور نماز کی معراج ہے سجدہ, اور سجدے میں ہے صاحب معراج, اور تیری معراج کی معراج یہی ہے زبان پر تسبیح میری رہے, ذہن میں خیال حسین کا. نبی نے سجدہ ادا کیا تو حسین پشتے نبی پہ آیا. نبی نے سجدہ ادا کیا تو حسین پشتے نبی پہ آیا. حسین بیٹھے رہے, نبی نے مگر نہ سجدے سے سر اٹھایا. شبیر مولا نے اپنے دم سے حسین منظر وہاں بنایا. جماعت ساری کے سر ہوئے خم, جماعت ساری کے سر ہوئے خم. حسین سب نے قریب پایا, ارے نبی کا سجدہ بتا رہا ہے, دل ہے زندہ تو حسین سے ہے. ارے اسی نمازی پہ رب ہے راضی جسے محبت حسین سے ہے. اور جب 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لی پیغمبر نے تو نواسا مسکرا کے اتر آیا, اور یہ کہتا ہوا اترا کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے 70 تسبیحوں سے, میں بدلہ اتاروں گا 72 کے ساتھ. اور آپ بھی آ کر دیکھ لیجئے گا, آپ نے سجدے میں سر اپنی مرضی سے رکھا, اپنی مرضی سے اٹھایا. میں سر رکھوں گا اپنی مرضی سے مگر اٹھاؤں گا نہیں اپنی مرضی. قاتل کا خنجر سر اٹھائے تو اٹھا. آپ نے نماز پڑھی مسجد کی چھاؤں میں, میں نماز پڑھوں گا کڑکتی ہوئی دھوپ میں. میرا بابا بھی نمازی, میری اماں بھی نمازی. میرے بابا نے بھی نماز پڑھی مسجد کی چھاؤں میں, میں پڑھوں گا دھوپ میں. اور میرے بابا نے بھی زکوٰۃ دی نماز میں مگر رکوع میں, میں بھی زکوٰۃ دوں گا مگر سجدے میں. میرے بابا نے بھی زکوٰۃ میں انگوٹھی دی, میں بھی انگوٹھی دوں مگر علی نے انگوٹھی دی انگلی بچ گئی, حسین نے انگوٹھی دی انگلی کٹ گئی. ساری زندگی بہن یہ پوچھتی رہی تیری انگلی کون لے گیا, اور حسین پوچھتے رہے تیری چادر کون لے گیا. جہاں چادر گئی وہاں انگوٹھی بھی چلی گئی, میری انگلی بھی چلی گئی. سجدہ علی نے بھی کیا, سجدہ حسین نے بھی کیا. علی کو بھی سجدے میں ضرب لگی مگر ایک, حسین کو ضربیں لگی مگر 14. پتہ ہے عربی میں ضرب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے اسے کہتے ہیں ضرب. سجدے میں سر تھا اور اس بے حیا نے ضربیں لگانی شروع کی. 13 ضربوں کے بعد ہاتھ کانپ گیا. اس مظلوم کریم نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں گھبرا گیا, اطمینان سے اپنا کام کر, تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو کوئی نہیں.
کہنے لگا میں نہ گھبراؤں تو کیا کروں، میری ضرب پتھر برداشت نہیں کرتا، میں نے 13 ضربیں ماری ہیں، اثر کیوں نہیں ہوا؟ کہا آخری ضرب لگا، اب اثر ہوگا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں۔ جب 14ویں ضرب کے لیے خنجر اٹھایا، مظلوم نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں اب ہاتھ ہٹا لے، اماں ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا۔ ایک آواز آئی سامنے سے، میرے حسین یہ ماں ہاتھ نہیں ہٹائے گی، میں مدینے سے آ گیا ہوں۔ رسول نے آ کے سیدہ کا ہاتھ ہٹایا، ماں کی نظر گلے پر پڑی، رسول نے جلدی سے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا چلو فاطمہ چلے، اللہ جانے اور حسین جانے، چلو چلتے ہیں واپس۔ تو عزیزان محترم، لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں سر کٹانا تو ان کی معراج ہے، تو اس معراج پہ آپ روتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم سر کٹنے پہ نہیں روتے، ہمیں کوئی اور شے رلاتی ہے۔ کیا رلاتی ہے؟ لیجئے میر انیس کے میں 2 شعر سناؤں آپ کو۔ میر انیس کہتا ہے کہ سجدے میں شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، اور رلاتی کیا شے ہے کہ خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا سے۔ بس اس شے نے ہمیں مار دیا دوست۔ لیکن بہن بھائیوں نے عبادت کا وہ احترام سکھایا۔ دیکھیں نا، آپ دیہات کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان آتی ہے تو دیہات کی ان پڑھ جاہل عورت بھی جلدی سے سر پہ کپڑا رکھ لیتی، دیکھا ہے نا آپ نے؟ یہ اس ان پڑھ خاتون کو کس نے سکھایا؟ جس نے بازار سے دربار تک 15 اذانیں سنی اور ہر اذان پہ کہتی رہی مجھے چادر دو، اذان آ رہی ہے، میرا سر کھلا ہوا ہے۔ یہ اس نے ہر خاتون کو درس دیا کہ جب اذان سننا میرا کھلا ہوا سر یاد رکھنا۔ اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں آپ کی عبادت قبول فرمائے، خدا مند عالم مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردوں کا خاتمہ ہو اور سارے مسلمان مل کر یہ غم منایا کریں۔ اچھا عزیزو، خدا حافظ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔